اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں، اور آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے 2 دن سے مسلسل ایسی کالز بہت زیادہ کثرت سے آ رہی ہیں۔ مختلف بہنیں اپنے غم اور دکھ کو بتاتے ہوئے جب رو پڑتی ہیں اور اپنے دل کی گھبراہٹ جب وہ بتاتی ہیں اور پریشانی جب وہ بتاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ دلی طور پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ اداس ہیں اور بہت ہی زیادہ غمگین ہیں۔ تو ان سے، کیونکہ انسان جب کسی دوسرے انسان سے بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد جب بات ہوتی ہے، بات کرنے کے بعد جب آنسو گرائے جاتے ہیں اور اس کے آنسوؤں سے دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا دیا جاتا ہے کہ اگلا انسان کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے، جو مصیبت اور پریشانی اس کو دن رات سونے نہیں دیتی، اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا گیا ہے۔ اس حد تک جب یہ ہو جائے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب دلی پریشانی آپ کی اس حد تک ہو جائے کہ آپ کو دماغ مفلوج بنا دے اور آپ کسی سے بھی بات کرتے ہوئے اس پہ غصہ ہوں اور اپنے آنسو نکال لیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا یہ عمل کر لیں۔ دلی پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ پریشانیاں جو بھی آتی ہیں اللہ پاک ان کا حل نکال دیں گے، اللہ پاک ان کی آپ کی پریشانیاں دور فرما دیں گے، اللہ پاک آپ سے، آپ کے دلوں سے جو کہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ پریشانی اٹھا دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو وہ عمل بتاؤں گا جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت زیادہ پریشانی آتی تھی، جب بہت کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا تھا، کیونکہ پریشانی ہمیشہ یاد رکھیے گا انبیاء پر بھی آئی ہے، اولیاء پر بھی آئی ہے، بزرگوں پر بھی آئی ہے، ہر انسان پہ پریشانی آئی ہے، اور ہر انسان پریشانی میں صرف اللہ پاک کی جانب ہی رجوع کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی پریشانی میں اللہ پاک کی جانب رجوع کریں گے تو ہمارے فیصلے جو ہیں وہ آسمانوں سے حل ہو کر کے نازل ہوں گے، ہمارے فیصلے وہاں سے حل ہو کر کے، اگر ہم پریشانی میں مبتلا ہیں اور دنیا کو کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہو، تو ہم مزید پریشان ہو سکتے ہیں، اور اس پریشانی اس حد تک بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں اور موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، اگر مصیبت یا پریشانی آئے تو سیدھا اللہ پاک کے حضور، اس کے سامنے جو ہے وہ آپ حاضر ہوں۔ آخر میں میں آپ سے ایک یہ ابھی آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو کہ پریشانی کے وقت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اس کا مکمل پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ آپ تمام میری بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے پہلے آپ میرے ساتھ درود ابراہیم ضرور پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
جب پریشانی بہت زیادہ آنے لگے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ تمام میری بہنیں ایک مرتبہ یہ دعا جو ہے وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ انہیں یہ دعا زبان پر جاری ہو سکے، اور جب بھی پریشان ہوں، آپ کو میں یہ دعا پڑھنے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں۔ جب آپ پر بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو آپ نے اس پریشانی کو رکھ کر کے وضو کی حالت میں ایک کمرے میں جا کر کے، جہاں آپ کو ایسا لگے کہ یہاں پہ شور نہیں ہے، تمام تر دنیا سے ایک کنارہ کشی اختیار کر کے آپ کمرے میں کسی ایک کنارے پہ بیٹھ جائیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے آپ اپنے آنسوں، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کے آنسوں خود جاری ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آنسوں کو بہا کر کے یہ کلمات ادا کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ کلمات ادا کر کے اٹھیں گے، پھر آپ کی جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت ہوگی، وہ پوری ہونے کے لیے آسمان پہ چلی جائے گی، اور وہ میرا رب جو ہے وہ اس کو پوری فرما دیں گے، اور جو بھی آپ کو کیس وہاں پہ چلا جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ پاک کے ارادے سے وہ قبول ہو جائے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ ہے، اے زندہ اے قیوم، میں تیری رحمت کے ساتھ مددگار کا طلبگار ہوں۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو بڑے سے بڑا صدمہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا، آپ کا وہ بھی ہٹا دیا جائے گا۔ آپ کے دل اگر بہت زیادہ غمزدہ ہیں، آپ کے دلوں سے وہ پریشانی اور گھبراہٹ ہٹا دی جائے گی۔ ان کلمات کو جب آپ اکیلا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی ہر پریشانی اور ہر مصیبت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ آخر میں میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پاس ارد گرد کسی کو بھی پریشان حال دیکھیں، کسی کو بھی مصیبت کے وقت دیکھیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ اس غلط جانب نہ چلے جائیں کہ وہ کسی غلط جانب جا کے اپنا عقیدہ نہ خراب کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ان سے شیئر کریں، اس سے آپ کو صدقہ جاریہ ملے گا، یہی چیز آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی، یہی چیز آپ کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور اس جہاں میں بھی کام آئے گی۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے، کسی کے ساتھ یہ بہترین نیکی ہے کہ اس کو آپ سنت پہ لگا دیں۔ اس سے آج کے اس فتنوں کے دور میں اگر آپ نے کسی ایک شخص کو بھی سنت پہ لگا دیا تو 100 شہیدوں کے برابر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ آخر میں آپ سے تمام بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔